محترم سامعین، آپ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا عمار یاسر جو ایک مشہور صحافی ہے ان کے ٹویٹ پر مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ری ایکشن لیا ہے اس کو آپ غور سے سنیں اور اپنا اظہار خیال کریں ان دونوں میں کون حق پر ہے۔ کی طرف یہ ذرا عمار یاسر صاحب کی آپ پوسٹ پڑھیں دیکھیں۔ یہ عمار خان یاسر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے منہ کالا کیا۔ اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ ٹٹو کس کو کہہ رہا ہے یہ آدمی۔ گزشتہ رات گرین پارٹی کے سربراہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار، لیکن مرید کے میں ایک بار پھر طاقت اور جبر کا استعمال کر کے لاشیں گرائی گئیں۔ فوٹیجز بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چند سال بعد پھر سفید پگڑیوں اور رومالوں والے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا تھا تو اس کے ورثاء سامنے آئیں۔ جی جناب، چند سال بعد نہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم آج سعد رضوی صاحب کو کہہ دیں یا حکومت کہہ دے کہ جو مرے ہیں ان کے نام پیش کریں، وہ فوراً نام پیش کر دیں گے۔ ان کا کہیں جنازہ ہوگا تو سعد رضوی صاحب خود جائیں گے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہوائی قتل کے دعووں کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ٹی ایل پی کے جلسے میں اگر حکومت نے لوگوں کو مارا ہے، غلط مارا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر سعد رضوی صاحب سے یہ سوال میں کروں یا آپ کریں کہ ان کے نام پیش کرو تو وہ فوراً پیش کر دیں گے۔ یہی فرق ہے ٹی ایل پی کے جلسے کے واقعے میں جو ظلم ہوا اور جامعہ حفصہ کے واقعے میں، کہ 18 سال سے جامعہ حفصہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان بچیوں کے نام، ان کے وارثوں کے نام پیش کریں، آپ نام پیش نہیں کر رہے۔ عمار یاسر صاحب، قتل کا مبہم دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کا استعمال سے منہ کالا کیا، اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ پہلا تو آپ نے جو الزام لگایا کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، اس الزام کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیانات موجود ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے۔ تیسرے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں، ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ کیا ہر چیز سے وہ انکاری ہو گئے ہیں؟ ابھی میں نے ان کی جو کلپ چلایا ہے اس میں تو وہ ہر چیز سے انکاری نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئیں، نہ بچیاں اغوا ہوئی ہیں۔ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار کیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار دی ہے، میں نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کی تقلید میں نہیں، میں تو یہ کام 7 سال پہلے کر چکا تھا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھے بغیر، ان سے جانے بغیر، میں خود 7 سال پہلے میرا بیان موجود ہے جس میں نے کہا تھا کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ظلم ہے، لیکن بچیاں شہید نہیں ہوئی۔ یہ 7 سال پہلے میں نے بیان دیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، تو آپ نے ہماری طرف یہ بات منسوب کیوں کی جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ کی تحقیق ہے، جو اٹھاؤ الٹرم شٹرم الزام لگا دو۔ اور آپ کو شرم نہیں آئی بڑے علماء کو ٹٹو کہتے ہوئے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تحقیق کی دنیا میں تم فارغ آدمی ہو۔ ہوتا ہی ہے، میں پبلک کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ریاستی پٹھو ہوتے ہیں، ٹٹو ہوتے ہیں، کچھ لوگ عوامی ٹٹو ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں عوام جا رہی ہے نا وہ بیان کرو جس میں شاباش ملے گی، وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ والے صحافی اس قسم کے ٹٹوؤں میں شامل ہے، بلکہ ٹٹو کا لفظ بھی میں احتراماً کہہ رہا ہوں، یہ واو کے بجائے آپ یہ لگا دیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے یہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بہت بڑا کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب۔ ہمارے کو استاذ نے کہا یہ اتنا فراڈی حکیم ہے، یہ بڑے نہیں ہے، یہاں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے جو ٹٹو جیسا لفظ استعمال کیا نا، تو آپ نے اپنی اوقات اصل میں دنیا کو بتائی ہے کہ تم کیا ہو۔ سعد رضوی صاحب سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ ٹی ایل پی میں کون کون سے لوگ لاپتہ ہیں اور کون کون سے لوگوں کو حکومت نے قتل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سعد رضوی فوراً ان لوگوں کے نام پیش کر دیں گے، فوراً لوگوں کا نام پیش کر دیں گے۔ 18 نہیں 36 سال کے بعد بھی پوچھا جائے، 36 سال کے بعد بھی سعد رضوی نے ان کا نام پیش کرنا ہے۔ اس لیے آپ حق کا ساتھ دو۔ آپ یہ مت دیکھو کہ عوام کس چیز پہ آپ کو ابھی عوام بہت آپ کو فیور کر رہی ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے عوام کو نہیں دیکھا، ہم نے حق کو دیکھا ہے۔ تو میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں جامعہ حفصہ کا ٹاپک بار بار اٹھا رہے ہو؟ ہم تو ختم کر چکے تھے، یہی لوگ ہیں جو بار بار ٹویٹ کر کے اور بیانات داغ کے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین، آپ
حضرات نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ریئیکشن بھی سنا ہوگا، اور ساتھ میں عمار یاسر جو ایک اسلامک صحافی ہے اور سینئر صحافی ہے، ان کا ٹویٹ بھی سنا ہوگا۔ البتہ انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے ٹٹو کا، تو یقیناً ایک قابل مذمت ہے کسی بڑے عالم دین اور سفید ریش علماء کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال اور چناؤ ان کی غلطی ہے یقیناً۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب خود ایک عالم دین اور ایک بڑے عمر کے عالم دین ہیں، انہوں نے خود صحافی کے لیے ایک غلط لفظ استعمال کیا، جو یقیناً کسی مسلمان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا بھی غلطی ہے۔ تو جہاں عمار یاسر نے غلطی کی تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ نے خود سنا کہ طارق مسعود نے اشارتاً کیا لفظ استعمال کیا ان کے لیے۔ یہ اس سے بڑھ کر غلطی ہے، وہ عالم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے غلطی کی، ان کے لیے اگرچہ قابل مذمت ہے لیکن اتنا قابل مذمت نہیں جتنا مفتی طارق مسعود صاحب مفتی ہو کر، عالم دین ہو کر، مولانا ہو کر انہوں نے یہ گالی کا لفظ استعمال کیا۔ یقیناً یہ قابل مذمت اور ان سے بڑھ کر غلطی انہوں نے کی ہے۔